الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جو تمام جہانوں کا تنہا خالق، مالک اور رازق ہے، اور بے شمار درود و سلام ہو اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل اولاد پر، آپ کے اصحاب پر، آپ کے متبعین پر۔ آج میں آپ تمام کا اسلامی ریسرچ سینٹر کی جانب سے تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میڈیا کے 10 اعتراضات کے جوابات اس عنوان پر انشاءاللہ فضیلت الشیخ ارشد بشیر مدنی حفظہ اللہ خطاب فرمائیں گے۔ شیخ کو یہاں دعوت دینے سے پہلے میں مختصر سا تعارف آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ فضیلت الشیخ ارشد بشیر مدنی صاحب، آپ نے مدرسہ نور سے حفظ مکمل کیا، اس کے بعد عمر آباد کے مدرسے سے آپ نے عالمیت اور فضیلت کی تعلیم حاصل کی۔ آپ نے مدینہ یونیورسٹی سے حدیث میں اسپیشلائزیشن کیا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ عصری علوم میں MBA کی ڈگری بھی رکھتے ہیں، جو کہ امریکن یونیورسٹی سے ایفیلیٹڈ انسٹیٹیوٹ سے آپ نے حاصل کی۔ اسی طرح فی الحال آپ سوئٹزرلینڈ کی ایک یونیورسٹی سے PhD کی تعلیم ڈاکٹریٹ ان بزنس ایڈمنسٹریشن کر رہے ہیں۔ متعدد ٹی وی چینلوں پر آپ کے پروگرام نشر ہوتے رہتے ہیں، جس میں قابل ذکر آپ کا BBC کا پروگرام ہے، اور ETV اردو پر 185 قسطوں پر مشتمل لائیو کویشچن اینڈ آنسر پروگرام ہے، جو ہندوستانی ٹیلی ویژن کی تاریخ میں طویل ترین لائیو کویشچن اینڈ آنسر سیشن پروگرام رہا ہے۔ میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ فضیلت الشیخ ارشد بشیر مدنی صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ یہاں پر آئیں اور آج کے عنوان پر ہم تمام کی رہنمائی فرمائیں۔ جناب ارشد بشیر مدنی صاحب۔ طفيت على الحسن العبقى فالورد تضوى۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آلہ وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات، ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون۔
رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی۔ میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہوں، بے پایا درود و سلامتی ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ سامعین میں موجود بزرگان ملت، علماء کرام، نوجوانان اسلام، میری ماؤں اور بہنوں، میں آپ سب کے حق میں، میرے حق میں، ہم سب کے حق میں دعا کرتا ہوں کہ جو ٹائم کی قربانی دے کر آپ یہاں جمع ہوئے ہیں اور آپ مسلسل دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے کوشاں ہیں، محنت کر رہے ہیں، تاکہ یہ باتیں سن کر کل کے دن اگر آپ کے کالج میں کوئی غیر مسلم، اگر کوئی بھی مسلم، اگر اس کے ذہن میں اسلام کو لے کر کوئی اگر ڈاؤٹ ہو، کوئی اگر غلط فہمی ہو، تو آپ اس نیت سے آئے ہیں تاکہ کل کے دن میں اسلام کا ڈیفنس کر سکوں، تاکہ کل کے دن میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میں ڈیفنس کر سکوں انشاءاللہ، قرآن مجید کا میں ڈیفنس کر سکوں انشاءاللہ، میں اسلام کا ڈیفنس کر سکوں۔ اس نیت کو لے کر آپ حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان محنتوں کو قبول فرما لے، اللہ تعالیٰ ساری محنتوں کو قبول فرما لے۔ جس ٹاپک پر میں آپ کے سامنے گفتگو کرنے جا رہا ہوں، عنوان ہے بعض میڈیا کے نفرت بھرے سوالوں کے پیار بھرے جوابات۔ یعنی میڈیا جو ہمیں نفرت بھرے سوالات پیش کرتا ہے، اس کو ہم پیار بھرے انداز میں کیسے جوابات دے سکتے ہیں۔ انشاءاللہ 10 مشہور اعتراضات کو لے کر میں آپ کے سامنے آج کے اس بیان میں انشاءاللہ وضاحت کرنے کی میں سعادت حاصل کروں گا انشاءاللہ۔ یعنی ہیٹفل کوشچنز ریپلائڈ بائی لونگ آنسر، یعنی کس طریقے سے ہیٹریٹ پھیلا رہا ہے آج کا میڈیا، بعض میڈیا کے بعض گوشے کس طریقے سے اسلام کو ملائن کرتے ہوئے، اسلام کا امیج ڈریگ کرتے ہوئے کس طریقے سے وہ کریٹ کر رہے ہیں۔ they are trying and creating misunderstanding and misrepresentation about Islam, misconception about Islam۔ یعنی وہ لوگ محنت کر رہے ہیں، میڈیا کے بعض گوشے، ان کے پیچھے کچھ ذہن رکھنے والے افراد ہیں جو میڈیا کے بعض گوشوں کا استعمال کرتے ہوئے وہ سوسائٹی کے اندر اسلام سے متعلق غلط فہمیاں پیش کر رہے ہیں۔ تو ایسے وقت پر میری ذمہ داری ہے، ہم سب کی ذمہ داری ہے، our job is to answer all type of allegations۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ہر قسم کے جو ایلیگیشنز آتے ہیں اور جو اسلام پر اعتراضات آتے ہیں، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو آنسر کریں، اچھے طریقے سے جواب دیں، کیونکہ اگر غلط فہمیاں پھیلتی جائیں گی تو ڈر ہے کہ کہیں مسلمان معصوم اور اتیاچار ہماری ماؤں اور بہنوں پر دنیا کے کسی گوشے پر کہیں ظلم نہ ہو جائے۔ اگر ہم جوابات نہیں دیں گے، اگر ہم غلط فہمیاں دور نہیں کریں گے تو لوگ یہ مان لیں گے ہاں مسلمان ایسے ہی ہیں، ہاں اسلام ایسے ہی ہے، ہاں قرآن مجید ایسے ہی ہے۔ نتیجے میں سوسائٹی میں فساد ہو سکتا ہے، سوسائٹی میں ٹیررزم پھیل سکتا ہے۔ تو ہماری ذمہ داری ہے کہ مسکنسپشن کو دور کریں تاکہ سوسائٹی کے اندر سے نفرت نکالیں، تاکہ سوسائٹی کے اندر سے دہشت گردی کو نکالیں، تاکہ سوسائٹی کے اندر سے، دنیا کے اندر سے فساد کے بیج کو اٹھا کر پھینک دیں۔ حسن یا رب لنا الخلقا۔ خوشگوار زندگی گزارنے کی تمنا ہر دل میں ہوتی ہے، لیکن سب نہیں جانتے کیسے گزاری جاتی ہے خوشگوار زندگی۔ خوشگوار زندگی کے اصول جانیے شیخ رضا اللہ عبد الکریم مدنی سے۔ آج کی ٹینشن بھری زندگی میں اپنے آپ کو خوش رکھنے کے اسلامی اصول، ہر بدھ رات 8:30 بجے صرف i+TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ آج الزام تراشی کیوں اسلام کے وجود پر؟ آج شک و شبہات کیوں اسلام کی پاکیزگی پر؟ آج پھیلی ہے بدگمانی کیوں اسلام کی نیک عملی پر؟ ملے گا آپ کو ہر کیوں کا جواب
اسلام کے سچے اصولوں پر۔ फेस टू फेस ब्रदर जैद पटेल के साथ हर जुमेरात रात 8 बजे सिर्फ आई+ टीवी पर बेहतर जिंदगी के लिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं आई+ टीवी पिछले 2 सालों से अल्हम्दुलिल्लाह मुसलसल दीन इस्लाम की दावत और तबलीग में लगा है और उम्मीद करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग इससे काफ़ी फ़ायदा उठा रहे हैं। और जिस तरह से आप फ़ायदा उठा रहे हैं नाज़रीन, कई और लोग हैं जो इस चैनल के ज़रिए फ़ायदा उठा रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह से आपकी ज़िंदगी बदली, उन लोगों की ज़िंदगी में भी तब्दीली आ रही है। वो दीन को सीख रहे हैं, समझ रहे हैं और उस पर अमल करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा ये चैनल किस तरह से चलता है, इसके अखराजात कहाँ से आते हैं? आई+ टीवी एक फ्री टू एयर चैनल है और इसकी आमदनी का कोई ज़रिया नहीं। ये चैनल चलता है सिर्फ़ अल्लाह की मदद और उसके बाद आप लोगों के ताउन से। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस रमज़ान और गैर रमज़ान आप अपनी ज़कात और सदक़ात आई+ टीवी को देंगे ताकि ये चैनल जो हिदायत की बात इंसानियत तक पहुँचा रहा है वो लोग उस बात को कबूल करें, लोग इस चैनल को देखें। और एक बात याद रखें, हदीस में आता है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका एक मफ़हूम है कि जब कोई इंसान किसी को हिदायत की तरफ बुलाता है और सामने वाला हिदायत को कबूल कर लेता है, फिर वो उस पर अमल करता है, तो जितना अमल करने वाले को अजर मिलता है उतना ही अजर उसको बुलाने वाले को मिलता है और करने वाले के अजर में से कमी नहीं की जाती। तो एक बेहतरीन और ज़रीन मौका है आई+ टीवी के ज़रिए हम जो है दीन की बात लोगों तक पहुँचाए ताकि उनके किए गए आमाल का अजर इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमें भी मिले। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ज़रूर अपनी ज़कात और सदक़ात हमें ताउन करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मैं दुआ करता हूँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसका आपको बेहतरीन बदला अता फ़रमाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई+ टीवी को डोनेट करने के लिए कॉल करें 09588888826 पर या ऑनलाइन ट्रांसफ़र करें ICICI बैंक, अकाउंट नेम इल्म फाउंडेशन, सेविंग अकाउंट नंबर 001101212311, IFSC कोड ICIC 00000011, ब्रांच अंधेरी वेस्ट। इन तमाम मौज़ूआत की करने वज़ाहत आ रहे हैं नॉन स्टॉप एडवोकेट फैज सैयद हर इतवार रात 8 बजे सिर्फ आई+ टीवी पर बेहतर जिंदगी के लिए। अपने DTH और केबल ऑपरेटर से आज ही संपर्क करें। फ्री टू एयर। मुबारकबाद है IRC के जिम्मेदारान बिलखुसूस जनाब एडवोकेट फैद हफिज़हुल्लाह, जिनके कई बयानात आज पूरी दुनिया के अंदर फैले हुए हैं। बड़ी अच्छी मेहनत चल रही है। कुरान, सही हदीस, सहाबा कराम के फ़हम के मुताबिक ये जो कोशिश चल रही है, मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला IRC के इस मिशन को और आगे बढ़ाए और ये सारे जो नौजवान जो मेहनत कर रहे हैं और आप जो सामईन मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह ताला आपकी मेहनतों को कबूल फरमाए। बिल्कुल इसी तरीके से आई+ टीवी के ज़िम्मेदारान और IRC के ज़िम्मेदारान और आस्क इस्लामपीडिया जो हमारा है हैदराबाद से, ये जो IRC है औरंगाबाद से, आई+ टीवी जो बम्बई से चल रहा है, हम सब की मेहनतों के पीछे मकसद क्या है? हम सब की मेहनतों के पीछे यही मकसद है कि मीडिया के बाद गोशे, हर एक नहीं, मैं हर मीडिया के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, क्योंकि जो माइक मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ ये भी एक मीडिया है। हम जो टेलीविज़न और यहाँ पर
جو کیمرے استعمال کر رہے ہیں یہ بھی ایک میڈیا ہے. لیکن IRC, I+ ٹیم اور آس اسلام پیڈیا کی ٹیم ہم نے ارادہ کیا ہے کہ یہ سیم میڈیا ٹیکنالوجی کو استعمال کریں تاکہ دنیا سے دہشت گردی کو ختم کریں, تاکہ لوگوں کی پروگرامنگ کریں دہشت گردی کے خلاف. جو دہشت گردی والا مزاج ہوتا ہے اس کو نکالنے کے لیے ہم ٹیکنالوجی استعمال کر رہے ہیں. جو انسان کے اندر مسکنسپشن بیٹھنے کی وجہ سے ایک دہشت گردی کا اور نفرت کا جو مزاج ہوتا ہے, ان مزاجوں کو نکالنے کے لیے ہم ٹیکنالوجی کا استعمال کر رہے ہیں. لیکن بعض میڈیا کے بعض گوشے کوششیں کر رہے ہیں کہ وہ اسلام کے خلاف, مسلمانوں کے خلاف غلط فہمیوں کو پھیلا کر مسلمانوں کو معصومانہ انداز میں, مظلومانہ انداز میں ان پر اٹیک کرے اور اس کے بعد پھر وہ مزہ لیتے ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں آج کے اس مجلس میں, آج کے اس بیان میں میں کوشش کروں گا انشاءاللہ کہ آپ کے سامنے 10 مشہور اعتراضات کے جوابات کو میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا, تاکہ کل کے دن آپ کالج میں جائیں, اگر آپ بزنس کرتے ہیں, اگر آپ جاب کرتے ہیں, ہماری مائیں اور بہنیں اپنے اسکولز اور اپنے کالجز اور اپنے پروفیشنل کریئر میں جب وہ جاتی ہیں, وہاں پر اگر کوئی میڈیا سے متاثر ہو کر اس کا اثر لیتے ہوئے اگر آپ کے سامنے سوال کرے تو بھڑکیے مت, کیونکہ آدمی کے پاس جب جواب نہیں ہوتا ہے تو بھڑک جاتا ہے. تو ہمارے نوجوانوں سے گزارش ہے, ہمارے پڑھے لکھے لوگوں سے گزارش ہے, اگر ہندوستان کا مسلمان, ہم 25 کروڑ مسلمان, اگر 5 غیر مسلموں کو اسلام کیا ہے بتانا شروع کر دے, پھر دہرا رہا ہوں میں اسٹیٹمنٹ, اگر ہندوستان کے 25 کروڑ مسلمان, یہاں رہنے والے ہندو غیر مسلم جو بھائی ہیں, اگر ایک مسلمان 5 لوگوں کو اسلام کے بارے میں بتلائے گا, غلط فہمیوں کو دور کرے گا, تو میڈیا کے بعض گوشوں نے جو زہر پھیلایا ہے, ہم بغیر کسی نیوز کے, بغیر کسی ٹی وی چینل کے, بغیر کسی اونچی ٹیکنالوجی کے, اللہ تعالیٰ نے جو ہم کو ٹیکنالوجی دی ہے وہ ہے زبان کی ٹیکنالوجی. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو یہ زبان دی ہے, یہ میڈیا کی سب سے اہم ترین پاورفل ٹیکنالوجی ہے. اگر ہم مسلمان اس ٹیکنالوجی کا استعمال کریں اور ایک مسلمان 5 غیر مسلم بھائیوں کی ذمہ داری لے گا, تو ہندوستان پر اتمام حجت ہوگا, اسلام کا صحیح تعارف پھیلے گا. تو یہ میرے بیان کا مقصد ہے, تاکہ ہم یہ جوابات سیکھیں, تاکہ یہ جوابات اس کو آپ آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ. پہلا سوال کہ دن بدن میڈیا کے بعض گوشے پھیلا رہے ہیں کہ اسلام کہیں دنیا کے امن کے لیے خطرہ تو نہیں ہے. ہم کیسے مسلمان یہ ثابت کریں گے کہ نہیں دنیا کے امن کے لیے اسلام خطرہ نہیں ہے؟ ہم یہ کیسے ثابت کریں گے؟ پہلا سوال پھیلایا جا رہا ہے, اسلام ہیٹریٹ پھیلاتا ہے, اسلام دہشت گردی پھیلاتا ہے, جہاد کے نام پر اسلام اور مسلمان دہشت گردی کا کام کرتے ہیں, یہ لوگ نفرت پھیلاتے ہیں, اور یہ امن کے لیے خطرہ ہے. مسلمان خطرہ, 1.7 بلین مسلمان, 5.3 بلین, ابھی 7 بلین سے بھی زیادہ بتائے جا رہے. پیو ایک آرگنائزیشن ہے, اس کے مطابق کہہ رہے ہیں کہ 7 بلین سے بھی زیادہ انسان ہیں. چلیے 7 بلین لے کر چلتے ہیں اگر, تو 5.3 بلین نان مسلم ہیں اور 1.7 بلین مسلمان ہیں. تو انٹرنیٹ پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو 1.7 بلین مسلمان ہیں یہ امن کے لیے خطرہ ہے. اگر ان کو ختم کر دیا جائے تو کوئی بات نہیں. اس وجہ سے بے رحمی کے ساتھ میڈیا جب ذہن بناتا ہے تو مسلمان پریشان ہو جاتے ہیں. پہلا سوال. دوسرا سوال, آپ مسلمان یہ کہتے ہیں کہ خدا ہے, آپ یہ کیسے ثابت کرتے ہیں کہ وہ خدا اللہ ہی ہے؟ کیا پروف ہے آپ کے پاس؟ قرآن سے دلیل نہیں دینا. یہ سوال مجھے آیا قطر میں, ایک ایتھسٹ سے جب میری ملاقات ہوئی, وہ انگلش پڑھانے کے لیے جب وہ قطر میں آیا, دیکھیں اب عرب کا کتنا کھلا دل ہے کہ وہ سب کو انوائٹ کرتے ہیں تاکہ وہ لوگ اسلام کے بارے میں غور کر سکیں. تو وہ جو ایتھسٹ مزاج کا ہے, خدا کا انکاری, ملحد, اس آدمی نے کہا کہ آپ لوگ کیسے ثابت کر سکتے ہیں؟ وہ امریکہ سے آیا ہوا شخص تھا اور اس نے مجھ سے سوال کیا
میں تو خدا کا انکار کرتا ہوں. اگر مان بھی لے یہ کائنات کو آپ بتا کے کہتے ہیں کہ دیکھو بھائی کائنات کا پیدا کرنے والا کوئی ہوگا نا, تو بہت سے بہت یہ ثابت ہوگا کہ خدا ہے. لیکن آپ مسلمان یہ کیسے ثابت کرتے ہیں کہ وہ خدا اللہ ہی ہے؟ تیسرا سوال, محمد صلی اللہ علیہ وسلم میسنجر آف پیس نہیں تھے بلکہ وہ میسنجر آف ٹیررزم تھے, کیونکہ ان کے تعلیمات سے دہشت گردی کی بو آتی ہے. اسی لیے نعوذ باللہ آپ دیکھتے ہیں کارٹونز بنائے گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف, اور یہ ذہن بنایا جا رہا ہے. انوسنس آف مسلم یوٹیوب پر 17 منٹ کی ایک فلم بنائی گئی جس کے پیچھے $1 ملین خرچہ کیے گئے, اور انہوں نے دعویٰ کیا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دہشت گردی پھیلانے آئے تھے. چھوٹے چھوٹے معصوم بچے یوٹیوب پر وہ فلم دیکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی تھے کیا؟ کیونکہ ہم مسلمانوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے, فرصت نہیں ہے, تو اپنے بچوں کو بھی سیرت پڑھانے کا ٹائم نہیں ہے. یہ معصوم بچے یوٹیوب پر جاتے ہیں, سوشل میڈیا پہ جاتے ہیں, اور جا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسی فلمیں دیکھیں گے. 30 فلمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نکالی گئی, 30 فلمیں, اور 250 نیوز پیپرز میں یورپ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کارٹونز بنائے گئے. 2005 میں جلنڈز پوسٹن نامی ایک اخبار نے نکالا. پھر اس کے بعد چارلی ہیبڈو نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون شائع کیے. جب مسلمان غصے میں آئے, آ کر انہوں نے کہا کہ دیکھو مسلمانوں کی تکلیفوں کا تمہیں خیال ہونا چاہیے, تو ایسے وقت پر وہ رکے نہیں بلکہ انہوں نے مسلمانوں کو ستانے کے لیے 250 زبانوں میں اور کارٹون, سیم کارٹون شائع کر دی. یعنی مسلمانوں کے تکلیف کا کوئی احساس نہیں. جو ایمان والا ہوتا ہے اس کو بڑی تکلیف ہوتی ہے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بولا جاتا ہے. یہ تیسرا اعتراضات. اسی کے ساتھ ساتھ وہ کرتے ہیں آپ کیسے ثابت کر سکتے ہیں کہ آخرت آنے والی ہے, آخرت کی تیاری کرنی چاہیے, یہ آخرت کا جو کانسیپٹ ہے. چوتھا اعتراض یہ ہے کہ مسلمان بڑے ڈبل سٹینڈرڈ ہیں. جب گھر کرائے پہ دیتے ہیں تو کرایہ لیتے ہیں, جب کار کسی کو کرائے پہ دیتے ہیں تو کرایہ لیتے ہیں, لیکن جب پیسہ دیتے ہیں کسی کو قرضے کے طور پر تو اس کا کرایہ نہیں لیتے, کہتے ہیں سود ہے, سود ہے, حرام ہے. تو مسلمان ڈبل سٹینڈرڈ ہے, ایک طرف کرایہ لیتے ایک طرف کرایہ نہیں لیتے. سود, یہ جو انٹرسٹ بیس اکانومی سسٹم ہے, اس کی وجہ سے دنیا میں ڈیولپمنٹ ہو رہا ہے. مسلمان ڈیولپمنٹ کے خلاف ہے. اس طریقے سے سوال کرتے ہیں. چوتھا سوال. پانچواں سوال یہ ہے مسلمان ہندوستان کے وفادار شہری نہیں ہیں. مسلمان ہندوستان کے اندر رہتے ہیں لیکن بڑے بے چین رہتے ہیں. تو اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب ہمارے پاس کیا ہونا چاہیے؟ تو یہ پانچواں اعتراض ہے. اور چھٹواں اعتراض وہ یہ کرتے ہیں کہ مسلمان ایجوکیشن میں بیکورڈ ہے, پیچھے ہے مسلمان. ساتواں اعتراض یہ ہے مسلمان شراب کیوں نہیں پیتے. مسلمان اعتراض ہے مسلمانوں کا سلاٹرنگ سسٹم, ویسٹرن کلچر میں جو بڑے ریسرچ کے بعد سلاٹرنگ سسٹم ہے, ذبح کرنے کا جو سسٹم ہے وہ زیادہ ہائیجین ہے, وہ زیادہ لاجیکل ہے. مسلمان جس طریقے سے ذبح کر رہے ہیں وہ اتنا لاجیکل نہیں ہے. نواں اعتراض مسلمان اپنی عورتوں کو حجاب میں رکھ کر ان پر ظلم کرتے ہیں. 10واں اعتراض مسلمان غیر مسلموں کو اسلام کی طرف بلانے کی بڑی ان کے اندر چاہت ہوتی ہے, وہ خواہ مخواہ کے دوسروں کی زندگی میں انٹرفیئر ہوتے ہیں. ان کو چاہیے کہ مائنڈ دیئر بزنس, اپنا بزنس کا خیال رکھے. وہ طفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع